یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کہ فقی فریسیوں کے خمیر سے خبردار رہنا۔ اب اس کا کیا مطلب ہے خمیر سے خبردار رہنا؟ کہ ان کی غلط تعلیم سے، ان کے غلط خیالات سے۔ اب کیا ہوتا تھا جب یسوع مسیح کلام سناتے تھے تو کیونکہ فقی فریسیوں کو اچھا نہیں لگتا تھا یسوع کا کلام، تو وہ مس انٹرپریٹ کرتے تھے یسوع کی باتوں کو۔ اب جو لوگ سن رہے ہوتے تھے یسوع کی باتوں کو، وہ بھی اگر وہ ان باتوں کو لاؤ کریں اپنے ذہن میں کہ جو غلط انہوں نے مس انٹرپریٹ کی یسوع کی بات کا، اس کو وہ اپنے میں لیں، تو اس بات سے سنے کا کہ ان کے خمیر سے خبردار رہنا۔ اور یہ چھوٹے گناہ جو ہوتے ہیں، چھوٹی باتیں جو ہوتی ہیں، یہ آتی ہیں آہستہ آہستہ کرپٹ کرنا شروع ہو جاتی ہیں ہمارے ذہن کو۔ اور جیسا ہم جانتے ہیں خمیر کو اگر آٹے میں ڈال دیا جائے تو اسے نکالنا مشکل ہوتا ہے کیونکہ مکس ہو جاتا ہے۔ لیکن یسوع نے یہی کہا کہ خبردار رہنا ان کے خمیر سے، تاکہ وہ تمہاری زندگیوں میں آ کے گھل مل نہ جائے، تمہاری فلسفی کو، تمہاری ذہنیت کو، تمہاری روحانیت کو وہ خراب نہ کر دیں۔ تو آئیں مل کے اپنی میٹنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ یسوع سے مانگیں گے کہ جیسے یسوع مسیح ہمیں چاہتے ہیں کہ ہم غلط تعلیم سے، غلط خیالات سے، گناہوں سے دور ہیں، تو یسوع مسیح ہماری اس بات میں مدد کریں کہ ہم یسوع کے ساتھ قائم رہ سکیں۔ اے خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں اس وقت کے لیے جو تو نے اپنے لوگوں کو دیا کہ ہم تیرے حضور رہیں، ہم تیرے گیت گا سکیں۔ اے خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ جس طرح داؤد نبی کہتا ہے کہ میں خوش ہویا جب میں تیری حضوری میں جاتا ہوں، جب تیرے لوگوں کے ساتھ میں ٹولیوں میں جاتا ہوں تیرے گھر ہے۔ خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو واحد وہ خدا ہے جو ہر پرستش کے لائق ہے، جو اس لائق ہے کہ ہر بادشاہ اسے سجدہ کرے۔ خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو بادشاہوں کا بادشاہ اور راجاؤں کا راجا ہے۔ خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ کوئی تیری مانند نہیں، اور ہر زبان اقرار کرتی ہے کہ یسوع مسیح خدا ہے۔ خدا، ہم تیرے شکر کرتے ہیں کہ تو نے اپنے لوگوں کو کہا ہوشیار رہنا، جس طرح ہوشیار لوگ ہوتے ہیں اس طرح اپنی زندگی جینا، تاکہ یہ چھوٹے غلط خیالات تمہاری زندگیوں میں نہ آنے پائیں۔ خدا، فضل دے ہم تیرے میں جڑے رہیں، تیرے میں محفوظ رہیں اور کبھی تیرے سے نہ ہٹیں۔ اس کے نام میں مانگ کر پایا، آمین۔ آئے مل کے ہم زبور 2 گائیں گے۔ اس کا پہلا حصہ اور دوسرا وزن ہے۔ بہت خوبصورت زبور ہیں، مل کے سیکھیں گے اور گائیں گے۔ جوش وچ قوماں ہوئیاں کیوں بے حال، جوش وچ قوماں ہوئیاں کیوں بے حال، لوکی کیوں کردے رہندے جھوٹے خیال، لوکی کیوں کردے رہندے جھوٹے خیال۔ جوش وچ قوماں ہوئیاں کیوں بے حال، جوش وچ قوماں ہوئیاں کیوں بے حال، لوکی کیوں کردے رہندے جھوٹے خیال، لوکی کیوں کردے رہندے جھوٹے خیال۔ جوش وچ قوماں ہوئیاں کیوں بے حال، جوش وچ قوماں ہوئیاں کیوں بے حال، لوکی کیوں کردے رہندے جھوٹے خیال، لوکی کیوں کردے رہندے جھوٹے خیال۔ ہاں یہوہ تے مسیح اتے، ہاں یہوہ تے مسیح اتے، جوڑ دے رہندے جھوٹے منصوبے، جوڑ دے رہندے جھوٹے منصوبے۔ جوش وچ قوماں ہوئیاں کیوں بے حال، جوش وچ قوماں ہوئیاں کیوں بے حال، لوکی کیوں کردے رہندے جھوٹے خیال، لوکی کیوں کردے رہندے جھوٹے خیال۔
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋੜ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦ ਤੋੜ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਰੱਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਈਏ ਅਸੀਂ, ਰੱਸੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਖੋਲ ਦਈਏ ਅਸੀਂ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਹਾਲ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਹਾਲ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲ। ਰੱਬ ਜੋ ਆਸਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਰੱਬ ਜੋ ਆਸਮਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਏ, ਉਹਨਾਂ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਤੇ ਹੱਸਦਾ ਏ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਹਾਲ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਹਾਲ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲ। ਠੱਠ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਵੇਗਾ, ਠੱਠ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਖਾਵੇਗਾ, ਆਪਣਾ ਗੁੱਸਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵਖਾਵੇਗਾ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਹਾਲ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਹਾਲ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਖਫਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਕੇ ਬਹੁਤਾ ਖਫਾ, ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉਹ ਸੂਟੇਗਾ, ਵਿੱਚ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਦੇ ਉਹ ਸੂਟੇਗਾ। ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਹਾਲ, ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਕੌਮਾਂ ਹੋਈਆਂ ਕਿਉਂ ਬੇਹਾਲ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲ, ਲੋਕੀ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਝੂਠੇ ਖਿਆਲ। जैसा भी हमने गाया, जोश विच कौमां होइयां क्यों बेहाल, लोकी क्यों करते रहंदे झूठे ख्याल। कि जिस तरह भी हमारा टॉपिक है कि फ़की फरीसियों के खमीर से बाज रहना, तो ये बात जो है कि तालीम को मिस इंटरप्रेट करना, गलत सोचना, ये हमें इस ज़बूर में भी पता लग रही हैं कि दाऊद के वक़्त से, नबियों के वक़्त से भी, इससे पहले कि यीशु मसीह आते, खुदा का कलाम हमेशा लोगों ने उसे गलत तौर पे इंटरप्रेट किया। हो सकता है अपने फ़ायदे के लिए लोगों ने उसमें से हवाले निकाले हों, जिसे कहते हैं अंगूठा रख देना कलाम पे कि सिर्फ़ इस वर्स को हमने लेना है अपनी ज़िंदगी के लिए। और ये वो छोटे खमीर हैं जो खुदा का कलाम कहता है कि यीशु मसीह से पहले भी चलते आ रहे हैं। खुदा का कलाम जब पुराने अहदनामे में था तब भी लोग गलत तौर पे उसे लेते थे, और खुदा ने तब भी कहा कि उन गलत तालीमों से बाज रहना। तो मिल के अपना अगला गीत गाते हैं, ऐ खुदावन अपना राह। तेरी ही सच्चाई दी करांगा मैं पैरवी, तेरी ही सच्चाई दी करांगा मैं पैरवी। मेरा दिल एक पासे करता मैं रखा तेरा डर, मेरा दिल एक पासे करता मैं रखा तेरा डर। ऐ खुदा, 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 ऐ खुदा
اپنے بندے نو وکھا اے خداوند اپنا راہ اپنے بندے نو وکھا تیری ہی سچائی دی کراں گا میں پیروی تیری ہی سچائی دی کراں گا میں پیروی میرا دل ایک پاسے کرتا میں رکھاں تیرا ڈر میرا دل ایک پاسے کرتا میں رکھاں تیرا ڈر اے خداوند اپنا راہ اپنے بندے نو وکھا جلال اپنے سارے دل دے نال اے خداوند پر جلال اپنے سارے دل دے نال تیری وسعت گاواں میں صدا تیک سناواں میں تیری وسعت گاواں میں صدا تیک سناواں میں تیرے ناں دی اے خدا میں وڈیائی کراں گا تیرے ناں دی اے خدا میں وڈیائی کراں گا اے خدا اس بندے نال تیری رحمت ہے اے خدا اس بندے نال گور دے وچ سی میری جان تو اے اس نو اے رحمان گور دے وچ سی میری جان تو اے اس نو اے رحمان اپنا راہ اپنے بندے نو وکھا اے خداوند اپنا راہ اپنے بندے نو وکھا اے خداوند اپنا راہ اپنے بندے نو وکھا اے خداوند اپنا راہ اپنے بندے نو وکھا صرف فقی فریسیوں کا خمیر نہیں ہے جسے ہمیں باز رہنے کی ضرورت ہے بلکہ اگر ہم آس پاس دیکھیں تو ہر چیز اس طور پہ ڈیزائن کی گئی ہے کہ ہمیں کرپٹ کریں اگر آپ سانگز کو دیکھیں جو جس طرح کے سانگز آج کل ریلیز ہو رہے ہیں جس طرح کی موویز آج کل بنائی جا رہی ہیں وہ سب اس طور پہ آپ کہہ لیں اسپیشلی پروگرام کی جا رہی ہیں کہ ایک عام بندے کے ذہن کو وہ ہائی جیک کریں خدا کے کلام سے اس کا ذہن ہٹا دیں اور اسی لیے جس طرح ابھی ہم نے گایا کہ خداوند اپنا راہ اپنے بندے کو دکھا کے ہم اکیلے ان چیزوں پہ غالب نہیں آ سکتے ہم اکیلے یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس خمیر سے باز رہوں گا ہمیں خدا کی مدد کی ضرورت ہے خدا کے راستے کی ضرورت ہے اور اسی فتح میں ہم مل کے گیت گاتے ہیں فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام فاتح ہمیں بناتا ہے کس کا نام رب الافواج کا نام سر پہ تاج سجاتا ہے سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام
سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام. فتح مندی کے ساتھ کیا کہنا ہے؟ فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح 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 ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. سر پہ تاج سجاتا ہے سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام. سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. ایک طرف تو ذرا بختر ایک طرف معمولی پتھر. ایک طرف تو ذرا بختر ایک طرف معمولی پتھر. ہاتھ میں ایک فلاخن ہے بس ہاتھ میں ایک فلاخن ہے بس. سورما سے ممسو کی ٹکر سورما سے ممسو کی ٹکر. سورما کو پٹکاتا ہے رب الافواج کا نام. سورما کو پٹکاتا ہے رب الافواج کا نام. سر پہ تاج سجاتا ہے سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام. سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام. دیکھنا یہ ہے کون خدا ہے رب ازل یا بال خدا ہے. دیکھنا یہ ہے کون خدا ہے رب ازل یا بال خدا ہے. آسمان سے آگ جو بھیجے آسمان سے آگ جو بھیجے. ایلیا کہتا وہی خدا ہے ایلیا کہتا وہی خدا ہے. نازل آگ کراتا ہے رب الافواج کا نام. نازل آگ کراتا ہے رب الافواج کا نام. سر پہ تاج سجاتا ہے سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام.
سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام عہد کا تم صندوق اٹھاؤ لوگوں مل کر نعرے لگاؤ عہد کا تم صندوق اٹھاؤ لوگوں مل کر نعرے لگاؤ ہاتھوں میں نرسنگے لے کر ہاتھوں میں نرسنگے لے کر اپنے زور سے خوب بجاؤ اپنے زور سے خوب بجاؤ یہ روح کو لڑکاتا ہے رب الافواج کا نام یہ روح کو لڑکاتا ہے رب الافواج کا نام سر پہ تاج سجاتا ہے سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام سر پہ تاج سجاتا ہے رب الافواج کا نام فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام فاتح ہمیں بناتا ہے رب الافواج کا نام یقیناً ہمیں فتح دینے والا ایک ہی نام ہے اور وہ ہے رب الافواج یسوع مسیح کا نام ہے لکھا ہے کوئی اور نام نہیں ہمیں دیا گیا جس کے سوا ہم فتح پا سکیں جس کے بغیر ہم وکٹری حاصل کریں کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ جس طرح جب اسرائیلی جاتے تھے جنگ میں وہ ان کے آگے خدا کا عہد کا صندوق چلتا تھا اور صرف خدا کا نام ہی جنگ میں آ جانا اس سے قومیں ڈر جاتی تھیں کہ ہماری ہار ہے اس بار تو آئیں اسی طرح مل کے اپنا اگلا گیت گاتے ہیں آ یسوع ناصری مینوں لوڑ تیری ہاتھ تیرا چھوٹا نہیں جو نہ بچا سکے گا آمین خداوند کا ہاتھ چھوٹا نہیں ہے کہ بچا نہ سکے کن تیرا بھاری نہیں جو نہ دعا سنے گا ہاتھ اپنا یسوع ادا ہاتھ اپنا یسوع ادا مینوں لوڑ تیری اس سے کہیں آ یسوع ناصری مینوں لوڑ تیری 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 گر گیا میں طوفاناں وچ گر گیا میں طوفاناں وچ مینوں لوڑ تیری آ یسوع ناصری 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 مینوں لوڑ تیری گر گیا میں طوفاناں وچ گر گیا میں
ਤੂਫਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ ਆ ਯਿਸੂ ਨਾਸਰੀ ਮੈਨੂੰ ਲੋੜ ਤੇਰੀ हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा हाथ तेरा छोटा नहीं जो ना बचा सकेगा कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा कन तेरा भारी नहीं जो ना दुआ सुनेगा हाथ अपना यीशु अदा हाथ अपना यीशु अदा हाथ अपना यीशु अदा मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी 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 मैनू लोड़ तेरी गिर गया मैं तूफानां विच गिर गया मैं तूफानां विच मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी इको तेरा नां है जेड़ा खोले आसमानां नूं इको जेड़ा नां है जेड़ा खोले आसमानां नूं तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफानां नूं तेरे बाजो ना कोई जो रोके तूफानां नूं ना कोई तेरे जिहा ना कोई तेरे जिहा ना कोई तेरे जिहा मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी 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 मैनू लोड़ तेरी गिर गया मैं तूफानां विच गिर गया मैं तूफानां विच मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी आ यीशु नासरी मैनू लोड़ तेरी यकीनन हमें हर वक्त यीशु मसीह की ज़रूरत है जिस तरह यीशु के वक्त में जब फकी फरीसी आते थे ताकि लोगों को गुमराह करें तो बेस्ट सलूशन क्या था कि यीशु के करीब रहें ताकि अगर कोई सवाल है ज़हन में तो यीशु से पूछ सकें तो यही आप कह लें सीक्रेट है खुदा की हजूरी में लॉन्ग टर्म रहने का कि यीशु के करीब रहें अपने सवालों के जवाब यीशु में पाएं तो मैं चाहता हूँ भी हम ब्रदर जोनाथन के साथ मिल के दुआ करें और उसी मस्सा में एक कोरस को गाएं हालेलुया। आए
آئیں اپنی آنکھوں کو بند کریں, خداوند کا شکر ادا کریں اس کے بڑے کاموں کے لیے. یقیناً وہی ساری تمجید کے لائق ہے, ساری عزت کے لائق ہے. اے خداوند ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہیں. اے خداوند اس وقت ہم تیرا شکر گزار ہیں کہ اے خداوند تو نے ہمیں موقع دیا ہے, توفیق دی کہ تیری حضوری میں آ سکیں. اے خداوند تو نے ہماری سانسوں میں سانسیں رکھی ہیں خداوند, تاکہ ان سانسوں سے تیرے نام کو اونچا کر سکیں. اے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں کہ ہم تیرے بغیر کچھ نہیں ہیں. اور اے خداوند جیسے ہرنی پانی کے نالوں کو ترستی ہے, میری درخواست ہے کہ اے خداوند ہم میں سے ہر ایک میں اے خداوند ایسی لگن, ایسی بھوک, ایسی پیاس اپنے لیے پیدا کر, تاکہ اے خداوند پورے دل سے تجھے چاہیں, پورے دل سے اے خداوند تجھے پیار کریں, کیونکہ تیرے جیسا کوئی نہیں ہے. تو اے خداوند عظیم ہے, تو بڑا ہے, اور اے خداوند ساری چیزیں تیرے کنٹرول میں ہیں. اے خداوند اور اے خداوند ہمیں اس مقصد کو پہچاننے کا فضل دے, اسے پورا کرنے کا فضل دے کہ اے خداوند تو نے ہمیں اس لیے بنایا کہ تیری حمد کریں, تیری پرستش کریں. اور اے خداوند ہم جب اس دنیا میں مسافر ہو کر زندگی بسر کر رہے ہیں تو اے خداوند تیری مرضی کو پورا کریں اور تیرے کلام کے بیج کو بوئیں. اور اسی طرح اے خداوند جب تیرے کلام کا بیج آج ہماری زندگیوں میں بویا جائے تو اے خداوند بڑے پھلے 100 گنا پھل لے کر آئے. تیرا شکر کرتے ہیں, یہ سب کچھ تیرے یسوع نام سے مانگتے ہیں, آمین. اگر آپ اپنے ارد گرد نگاہ کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کافی خوبصورت منظر ہم دیکھتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو انبلیویبل ہے کہ دنیا میں ایسی بھی جگہ ایگزسٹ کرتی ہے. اگر اتنی خوبصورت جگہیں ہیں, آسمان اتنا خوبصورت خدا نے بنایا ہے, تو وہ خود کتنا خوبصورت ہوگا. اس سے کہیں گے خوبصورت ہے مسیح تو, خوبصورت ہے مسیح تو, کس قلم رنگ سے لکھوں تیرے چہرے پہ ہے جو بات, تیرے چہرے پہ ہے جو بات, ہونٹوں سے کیسے کہوں خوبصورت ہے مسیح تو, خوبصورت ہے مسیح تو. خوبصورت ہے مسیح تو, خوبصورت ہے مسیح تو, کس قلم رنگ سے لکھوں تیرے چہرے پہ ہے جو بات, تیرے چہرے پہ ہے جو بات, ہونٹوں سے کیسے کہوں خوبصورت ہے مسیح تو, خوبصورت ہے مسیح تو. دل تو ڈوبے پھر سے ڈوبے تیری محبت میں, دل تو ڈوبے پھر سے ڈوبے تیری محبت میں, تیرا چہرہ جو نہ دیکھوں, تیرا چہرہ جو نہ دیکھوں, پھر بھلا کیسے جیوں,
तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, किस कलम रंग से लिखूं। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मुहब्बत का, कर सके बयां ना फरिश्ते तेरी मुहब्बत का। मैं तो मट्टी हूँ दो पल की, मैं तो मट्टी हूँ दो पल की, मैं करूँ तो कैसे करूँ। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होंठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। कितने खुद गर्ज यहाँ लो, नजर में प्यार नहीं। कितने खुद गर्ज यहाँ लो, नजर में प्यार नहीं। मर ही जाऊं जो मैं तेरी, मर ही जाऊं जो मैं तेरी, एक नजर से दूर रहूं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होंठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, किस कलम रंग से लिखूं। तेरे चेहरे पे है जो बात, तेरे चेहरे पे है जो बात, होंठों से कैसे कहूँ। खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू, खूबसूरत है मसीह तू। यकीनन यीशु खूबसूरत है और यीशु इस लायक है कि हमारी सारी तारीफ़ और तमजीद यीशु मसीह को दी जाए। तो आएँ अब वक़्त है कि हम अपने कलाम को सुनते हैं। खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, बढ़कर मैं छू लूं, प्यार उससे करूं। मेरे
से करूं, मेरे तू कान खोल, सुनना सिखा दे, खोल मेरी आँखें, यीशु को देखूं, यीशु को देखूं। हालेलुया। आप सबको खुदावंद यीशु मसीह के कदूस नाम में सलाम। Greetings to you all in the name of Jesus Christ. खुदा का शुक्र है, खुदा ने आज फिर हमें मौका दिया कि हम उसके कलाम को सीख सकें। We thank God that He has given us this opportunity to hear His word again. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। Let's close our eyes and pray. हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरा कलाम बारिश की मानिदा जो बेतासीर कभी नहीं लौटता। Lord, your word is like rain that never returns without effect. तेरा नाम कलाम खुदा है। And your word is good. ऐ बाप तूने अपने कलाम को मुजस्सम किया। Your word was born. आए खुदावंद तूने अपने कलाम को अपने हर एक नाम से ज़्यादा इज्जत बख्शी। And you have given your word more honor than anything. तेरा शुक्र हो इस वक्त तेरा कलाम हमारे हाथों में और हमारे मुंह में है। We thank you that we have your word on our lips and in our hands. और खुदावंद यीशु हम इकरार करते हैं कि आज जब हम तेरे कलाम को जो कुछ तूने हमें सिखाया हम जब उसे बयान करेंगे तो तेरा पाक मसा तेरे कलाम के ऊपर पहले से ही मौजूद है। And as we speak your word, your Holy Spirit which already dwells on your word. और खुदावंद हम तुझसे यही दरख्वास्त करते हैं कि ये कलाम 100 गुना फल लेके आए। And we pray that this word will bring 100% ये कलाम हमारी ज़िंदगियों में और हर सुनने वाले की ज़िंदगी में 100 गुना फल लाए। May it bring 100% harvest in और our हम life. ईमान रखते हैं खुदावंद ऐसा ही हो चुका है। And we believe it has already happened. खुदावंद हमें अपना अंदाज़ दे, अपनी सोच दे ताकि आए खुदावंद हम तेरे हाथों में उजार हों, तेज़ दंदानादार आला हों जो आए खुदावंद यीशु पहाड़ों को तोड़ सके। Lord, give us your mind and thoughts so we can be your tool that even disassembles the mountains. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु मसीह के नाम में। We ask this in the name of Jesus. आमीन। Amen. आज हम खुदावंद के कलाम मुक़द्दस में से इस बात पे गौर करेंगे कि फ़कीयों और फरीसियों के ख़मीर से ख़बरदार रहना। Today we will learn that we should be on the guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. मत्ती की अंजील उसका 16वां बाब और उसकी 6ठी आयत में लिखा है, खुदावंद यीशु ने अपने शागिर्दों से कहा था, यीशु ने उनसे कहा खबरदार फरीसियों और सदूकियों के ख़मीर से होशियार रहना। Jesus said in Matthew chapter 16 verse 6, be careful. Jesus said to them, be on your guard against the yeast of the Pharisees and Sadducees. जैसे कि आप यहाँ इस स्लाइड में एक तस्वीर देख रहे हैं कि आटा है और आटे के अंदर साथ साथ एक तरफ से खमीर मिलाया जा रहा है। As you can see, there's flour there and there's yeast inside. और खमीर से क्या मुराद है, यानी कि कोई भी चीज़ जो असल के अंदर मिला दी जाए। And yeast is any corrupt thing that is added to the original, जो असल की सूरत बदल दे। that changes the appearance of the original. और यहाँ जो खमीर है वो यीशु मसीह की तालीम के अंदर मिलाया गया है। And here the yeast is being added to the teachings of Jesus Christ. अभी ये 2022 में हम 17 अप्रैल को यीशु मसीह का जी उठना, ये क़यामतुल मसीह जिसे ईस्टर का नाम भी दिया जाता है, क़यामतुल मसीह बहुत प्यारा लफ्ज़ है। हम क़यामतुल मसीह मनाने वाले हैं 17 अप्रैल को। And on 17 April this year we will celebrate the resurrection of Jesus Christ. और उससे पहले जो फ्राइडे आएगा वो गुड फ्राइडे है, जिस दिन खुदावंद यीशु मसीह को मसलूब किया गया था। And before that was the Good Friday when Jesus was hanged तो on the cross. 15 अप्रैल वो तारीख है जिस दिन यीशु मसीह की मसलूबियत की याद को हम ताज़ा करेंगे। So on 15 April we will remember the crucifixion of Jesus. लेकिन ये वो सब वाक़या जो आज हम पढ़ेंगे,
یہ سب وہ واقعات ہیں جو اس کی بنیاد بنا کے خداوند یسوع کو صلیب پہ کیوں چڑھایا گیا. But these events we will read about are the reason why Jesus was crucified. یہ وہ خمیر تھا جس نے جو لوگوں کے ذہن میں تھا اور ان کی یہ خمیر ہے غلط فہمیوں کا خمیر. And this is the yeast of having wrong mindset. اور یہ خمیر جو انہوں نے خود بخود اپنے ذہن میں سوچا اور یسوع مسیح کی تعلیم کے اندر مکس کیا، یہ فقیوں اور فریسیوں کا خمیر تھا. And this is the yeast of the Pharisees and Sadducees that they made a part of their teaching. اور خداوند یسوع مسیح نے اس سے خبردار رہنے کے لیے کہا کہ فریسیوں اور صدوقیوں کے خمیر سے ہوشیار رہنا. And this is what Jesus said, to be careful of the yeast of the Pharisees and ان کی Sadducees تعلیم سے ہوشیار رہنا. and be on your guard against their teaching. اور پھر ہم پہلا کرنتھیوں 5واں باب اس کی 6 7ویں آیت کو دیکھیں تو یہاں لکھا ہے، تمہارا فخر کرنا خوب نہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو پاک کر لو تاکہ تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا. پس آؤ ہم عید کریں، نہ پرانے خمیر سے نہ بدی اور شرارت کے خمیر سے، بلکہ صاف دلی اور سچائی کی بے خمیر روٹی سے. In 1 Corinthians chapter 5 verse 6 to 7 we read, your boasting is not good. Don't you know that a little yeast leavens the whole batch of dough? Get rid of the old yeast, so that you may be new unleavened batch, as you really are. For Christ our Passover lamb has been sacrificed. Therefore let us keep the festival not with the old bread leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. تو پلوس رسول کرنتھیوں کی کلیسیا کو یہ بات کہہ رہا ہے کہ تم اپنے اندر بہت مطمئن نہ رہو کہ ہم ایک دفعہ بچ گئے ہیں اور ہم لوگ ہمارا جو فخر ہے وہ ہماری نجات کے اوپر، بس اب ہم فخر کرتے ہیں، اب ہمیں کسی طرح کا کوئی خطرہ نہیں ہے. And Paul is writing to the church of the Corinthians to not boast on anything. اور وہ کہتے ہیں کہ تمہیں ہمیشہ خبردار رہنا چاہیے کہ تمہارے ارد گرد چاروں طرف خمیر ہی خمیر ہے. And Paul is saying that you should be careful that there is yeast all around you. اور وہ کہہ رہا ہے کیا تم نہیں جانتے کہ تھوڑا سا خمیر سارے گندے ہوئے آٹے کو خمیر کر دیتا ہے؟ پرانا خمیر نکال کر اپنے آپ کو تازہ گندا ہوا آٹا بنا لو. And he is saying that even a little dough mixed with yeast corrupts it. تو جیسے کہ آپ اس تصویر میں دیکھ رہے ہیں، یہ آٹا جو جس کے اندر خمیر ملا ہوا ہے یہ پھول گیا ہوا ہے اور وہ پھولا ہوا آٹا وہ نیچے کی طرف بھی گر رہا ہے. And in the photo there you can see yeast has been added to the dough and it is coming outside of the bowl. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک آٹا جو خمیر ہو چکا ہے اور جس کی صورت بدل گئی ہے، اس کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو گیا جو اس تاثیر کو کوئی نکال نہیں سکتا، کوئی اسے پھر دوبارہ تازہ گندا ہوا آٹا نہیں کر سکتا. And it's impossible for us to remove the yeast from the dough. تو پلوس رسول کیا کہہ رہا ہے کہ اپنے اندر سے پرانا خمیر نکال کر تازہ گندا ہوا آٹا بن جاؤ. چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا ہے. And this is what Paul is saying, that you need to remove the yeast from yourself and become a new dough. اور لیکن وہ ساتھ کیا بات کہہ رہا ہے کہ تمہارا جو بے خمیر بنے ہو، شروع میں ہی جب یسوع مسیح نے تمہیں قبول کیا، تم نے یسوع کو قبول کیا، اس وقت خدا نے تمہارے اندر سے خمیر کو نکالا ہے. اور یہ صرف ایک وہ قوت ہے، یسوع مسیح کا خون، یسوع مسیح کی ذات، جو آٹے کو پھر دوبارہ سے تازہ گندا ہوا آٹا بنا دیتا ہے اور وہ خمیر کو نکال دیتا ہے. And only Jesus is able to remove the yeast from the dough and make it new. کیونکہ وہ اس کی وجہ کیا بتا رہا ہے کہ تم تازہ گندا ہوا آٹا کیوں بنے ہو؟ چنانچہ تم بے خمیر ہو کیونکہ ہمارا بھی فصح یعنی مسیح قربان ہوا ہے. And this is what Paul is saying, that you may become a new unleavened batch, as you really are. For Christ our Passover lamb has been sacrificed. تو اس نے ہماری زندگی میں اتنا بڑا معجزہ کیا ہے کیونکہ کوئی اور قوت، کوئی اور قدرت ایسی ہے نہیں جو سوچوں میں سے، خیالوں میں سے خمیر کو نکال سکے، لیکن یسوع مسیح کا
یسوع مسیح کی نجات بخش قدرت، یسوع مسیح کا خون، وہ ہمارے اندر سے خمیر کو نکالتا، ہمیں تازہ گندا ہوا آٹا کرتا ہے. And no one is able to remove yeast from the dough except Jesus Christ. تو اس لیے پولس رسول کہتا ہے آؤ خوشی کریں. کس طرح کی بے خمیری روٹی سے، یعنی کہ لکھا ہوا ہے صاف دلی اور سچائی کی بے خمیری روٹی سے ہم خوشی کریں، عید کریں، کیونکہ ہم بے خمیر ہو گئے ہیں یسوع کے خون سے. And Paul is saying, let's celebrate with the unleavened bread. اور وہ کہہ رہا ہے تمہاری خوشی پرانے خمیر کے ساتھ نہ ہو، یعنی بدی اور شرارت کے خمیر کے ساتھ تم خوشی نہیں کر سکتے ہو، لیکن تم بے خمیر اپنے آپ کو ظاہر کرو، اپنے آپ کو ثابت کرو، اور پھر تمہاری خوشی ہے. And he's saying, don't celebrate with the old leavened bread, but with the unleavened bread. اب ہم متی کی انجیل اس کا 23واں باب 37 اور 38 آیت میں دیکھتے ہیں ایک اور ہمارے پاس خمیر کا ایک اور پہلو ہے جو ہم اس آیت میں دیکھیں گے. And we will look at another perspective on the yeast in Matthew chapter 23 verse 37 to 38. یہاں لکھا ہے یسوع مسیح یروشلم پہ روئے تھے. یسوع مسیح نے کہا تھا اے یروشلم تو جو نبیوں کو قتل کرتا اور جو تیرے پاس بھیجے گئے ان کو سنگسار کرتا ہے، کتنی بار میں نے چاہا کہ جس طرح مرغی اپنے بچوں کو پروں تلے جمع کر لیتی ہے اسی طرح میں بھی تیرے لڑکوں کو جمع کر لوں، مگر تم نے نہ چاہا. دیکھو تمہارا گھر تمہارے لیے ویران چھوڑا جاتا ہے. Here we read, Jerusalem, Jerusalem, you who kill the prophets and stone those sent to you. How often I have longed to gather your children together as a hen gathers her chicks under her wings, and you were not willing. Look, your house is left to you desolate. یہ آیات بہت دکھی دل سے خداوند یسوع مسیح نے گئیں. Jesus said this with a very broken heart. اور دکھ اسی کے لیے ہوتا ہے جس سے انسان پیار کرتا ہے. And we only have a broken heart and emotions for those we love. جیسے دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں جو کسی مختلف قسم کی مشکلات میں ہیں، ہمارا دل ان کے لیے ترس سے بھر جاتا ہے، لیکن جو جذبات ہمارے اپنے عزیز کے لیے ہو سکتے ہیں وہ بالکل منفرد ہوتے ہیں. And there are so many people who are in need in the world, but our emotions for our own loved ones will be different. اور خداوند ساری دنیا سے ہی بہت پیار کرتا ہے، وہ سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہے. And Jesus loves the whole world. اور اس وقت خداوند یسوع مسیح یروشلم کو کہہ رہے ہیں کہ یروشلم تو ہمیشہ ہی تو نے ایسا کام کیا ہے کہ میں نے تیرے پاس نبی بھیجے ہیں، تو نے انہیں سنگسار کیا ہے، تو نے کسی کو قتل کیا ہے. And Jesus is saying that Jerusalem, every time I sent you my prophets, you kill them or you stone them. اور خداوند کہہ رہے ہیں میں نے ہر دفعہ جب بھی میں نے نبیوں کو بھیجا اور اپنے لوگوں کو تیرے پاس بھیجا، میری یہی چاہت تھی کہ میں تجھے ایسے اپنے پروں کے نیچے جمع رکھوں جیسے مرغی اپنے بچوں کو جمع کرتی ہے. And Jesus is saying that every time I wanted to cover you under my wings like a لیکن chicken. جیسا کہ ہم کلام مقدس کے وسیلہ سے ہم یہ جانتے ہیں کہ اسرائیل نے نبیوں کو رد کیا، انہیں سنگسار کیا، انہیں قتل کیا، اور انہوں نے نہیں چاہا کہ وہ مرغی کے پروں کے نیچے آ کے بیٹھیں. And as we know that every time the Israelites, they would kill the prophets of God, they didn't want to come under the wings of God. تو خداوند نے کہا اس وجہ سے چونکہ تم نے آنا نہیں چاہا میرے پروں کے نیچے. اب یہ نہیں کہ یہ یسوع مسیح کی اپنی چاہت ہے، بلکہ انہوں نے اپنے لیے، لوگوں نے خود اپنے لیے چناؤ کیا. کیا چناؤ کیا؟ کہ ان کا گھر اجاڑ چھوڑ دیا جائے، یسوع مسیح ان سے ہٹ جائیں. And now Jesus is saying that your house will be left desolate. اور جیسے کہ آپ یہاں تصویر میں دیکھ رہے ہیں، مرغی نے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے جمع کیا ہوا ہے، اس نے اپنے پر بہت زیادہ کھولے ہوئے ہیں. And in the photo you can see a chicken, she has the hen, she has her eggs under her wings. اور جب ہم اپنی ایک نارمل پوزیشن سے ہٹ کے اپنے جسم کو کی کوئی اور ایکٹیویٹی کرتے ہیں، ہم اس میں ڈسکمفرٹیبل محسوس کر رہے ہوتے ہیں. And when we do something outside our comfort zone, we don't like it. جیسے کہ مرغی جو ہے اس کے پر اس کے جسم کے ساتھ ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں اس کو کیا محسوس ہوتا ہوگا کہ وہ کافی دیر تک اپنے پروں کو کھول کے اپنے بچوں کو اپنے پروں کے نیچے رکھ رہی ہے. Because naturally the hen, she keeps her wings closed, but to keep her
wings apart for a long time. تو اس کی یہ محبت ہے, اس اپنی محبت میں اپنے پروں کو بہت دیر تک کھولے رکھنے کے لیے تیار ہے. And that's a love that she's ready to do that. اور ہم نے مرغیاں پالی ہوئی تھیں اور ہم نے یہ تجربہ کیا بہت دفعہ, کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا تھا کہ مرغی کے چھوٹے چھوٹے بچے جب نکلتے تھے تو ہمارا صحن تھا بہت بڑا, اور مرغی اس میں اپنے بچوں کے قریب قریب رہتی تھی اور وہ کٹ 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 کرتی تھی جب وہ کسی چیل اور کوے کو دیکھتی تھی. So we used to have hens, chickens, and every time a eagle or a bird would come, the hen would start screaming. تو جیسے, اور وہ خدا نے یہ خود ہی ایک صلاحیت ان چھوٹے چھوٹے بچوں کے اندر ڈالی ہوئی ہے کہ جیسے وہ, اگرچہ وہ چھوٹے چھوٹے ہیں, ابھی پیدا ہی ہوئے ہیں, کچھ دنوں کے ہی ہیں, لیکن ان کو پہچان ہے کہ ہماری ماں کٹ 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 کر رہی ہے, وہ کہہ رہی ہے کہ میرے پروں کے نیچے آ جاؤ. And when the hen would make the noise, the little ones, they would go to her. اور ان کو پہچان ہوتی ہے کہ اس کی آواز کون سی ہے جو ہمیں بلا رہی ہے کہ آؤ کھانا کھا لو, کون سی آواز ہے جو یہ ہمیں بتا رہی ہے کہ یہ خطرہ ہے, یہ خطرے سے بچ جاؤ. And they recognized her voice, the hen's voice. اور ہمارے گھر کے سامنے ایک بہت بڑا درخت تھا, اس پہ چیل یا کوا وہ بیٹھے ہوتے تھے اور ان کا پتہ ہی نہیں چلتا تھا, بہت تیزی سے آتے تھے اپنے پروں میں, اپنے پاؤں میں وہ ایک چوزے کو اٹھا کے تو اڑ جاتے تھے. And we used to have a tree in front of our house, and the birds, they would come and they swoop up and they grab the chicks and they fly away. تو جیسے کہ آپ دوسری تصویر میں دیکھ رہے ہیں کہ اب یہ ایک چوزا ہے, اس کے اندر, اس کے ذہن میں ہو سکتا ہے یہ خمیر ہو کہ اچھا میں کیا تنگ سی جگہ میں اپنی ماں کے پروں کے نیچے رہوں, میں ذرا نکل کے کھلی فضا میں کیوں نہ جاؤں. The chick might think that this is a very uncomfortable position to be under the wings, so I should be out in the open. اور وہ سوچتا ہوگا کہ اچھا یہاں پہ دانا بھی ہے, یہاں پہ زیادہ اچھی کھلی بھاگنے دوڑنے کی جگہ ہے, میں باہر رہنا چاہتا ہوں, میں اپنے ماں کی آواز نہیں سننا چاہتا. And the chick might say that in the out open I have food there, I can run around. اور یہ وہ خمیر ہے جو ہمارے ذہن میں کسی نہ کسی طرح سے ہوتا ہے, کوئی بھی بات کہ اچھا خداوند کا کلام یہ کہتا ہے لیکن میرا نہیں دل چاہتا ہے کہ یہ کروں, میرا دل چاہتا ہے یہ کروں. And this is the yeast that we all have to some extent in our minds. میں ان دنوں میں ایک کتاب آڈیو بک ہے وہ ربیکا براؤن کی, وہ میں سن رہی ہوں. In these days I'm having listened to an audio book from Dr. Rebecca Brown. اس میں وہ خداوند کی آواز سننے کے متعلق ایک واقعہ اس نے بتایا. کہتی ہے کہ میں نے کچھ گروسری کی, میں اب چاہ رہی تھی کہ میں اسے گھر میں اندر جا کے رکھوں, اس میں آئس کریم بھی تھی تو میں چاہ رہی تھی اندر رکھ دوں, اور پھر 20 منٹس کے بعد اس نے کسی کو پک کرنا تھا. So she says that I had grocery and I wanted to put it inside because I had to pick up someone. تو کہتی ہے کہ جیسے میں اپنے گھر کا دروازہ کھولنے لگی تو مجھے نا خداوند نے کہا نو. تو میں نے اپنے ارد گرد دیکھا, کہتی ہے میں نے اپنی 2 کیٹس کو دیکھا, وہ آرام سے بیٹھی ہوئی تھیں, پرندے آرام سے, ساری طرف سب کچھ اچھا موسم, سب کچھ ٹھیک تھا, مجھے کوئی خطرہ نہیں لگا. تو میں پھر اپنی چابی اسے لگانے لگی, خدا نے دوبارہ کہا نو. So she goes and she puts the key on her house door to open it, but she hears God's voice and it says no. اس نے کہا کہ خداوند میری گاڑی کے اندر آئس کریم ہے وہ پگھل جائے گی, لیکن پھر اس کے دل میں یہ سوچ آئی کہ خدا ہمارے ساتھ آرگیو نہیں کرتا, خدا ہمیں کچھ کہتا ہے, ہمیں جلدی اس کی سننی چاہیے, بے شک ہمیں سمجھ آئے ایسا کیوں کرنا ہے یا نہیں کرنا, یعنی کہ سمجھ آئے یا نہ آئے ہمیں وہ کرنا ہے جو خدا کہہ رہا ہے. And she says that we shouldn't argue with God. When we hear his voice, just obey. کہتی ہے میں نے وہ جو سامان لیا تھا وہ میں اندر نہیں میں رکھنے گئی, میں بس گاڑی میں بیٹھ گئی, میں نے 20 منٹس انتظار کیا کہ میں نے جسے پک کرنا میں وہ پک کر لوں اور پھر اس کے بعد میں گھر جاؤں. And then she doesn't go inside, she just waits and she goes to pick up the person. تو اس نے بتایا کہ جب میں 20 منٹ کے بعد اسے لے کے گھر آئی تو کوئی ایک ڈینجرس سا پوائزنس چیز تھی کوئی جو ان کے گھر کے دروازے کے آس پاس کہیں تھی. ہو سکتا ہے اس وقت وہ بہت زیادہ قریب ہو کہ خدا اسے منع کر رہا تھا کہ نہیں ابھی دروازہ نہیں کھولنا, کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ گھر کے اندر چلی جائے. And after she comes back after 20 minutes after picking that person up, and
she noticed there was something very poisonous around her house. تو یہ بات بہت بہت ہی خوبصورت ہے جب ہم خدا کی آواز سنتے ہیں, جب خدا ہمیں کسی بھی طرح سے آگاہ کر دے. اور ہم کبھی جب یہ ہم باتیں سنتے ہیں نا, کئی دفعہ ہمارے دل میں ہوتا ہے اچھا خدا اس سے کتنا پیار کرتا ہے, خدا اسے تو بول کے کہہ دیتا ہے, لیکن میرا بھی بہت دل چاہتا ہے خدا مجھے بول کے کہ لیکن خدا کسی نہ کسی طرح سے ہم سے بولتا ہے. And we might think that why does God talk to them and not to us, but God talks to us in other ways as well. بالکل سیم بات میرے ذہن میں بھی آئی کہ اچھا خداوند تو نے اس کے ساتھ بات کی, تو نے سے کہا نو, اور وہ ہٹ گئی, وہ اس نے دروازہ نہیں کھولا, تو کتنی یہ پیاری بات ہے, تو خداوند تو میرے ساتھ بھی ایسے ہی بولا کر. And I thought that God, why did you talk to her and why don't you talk to us like this? تو جیسے ہی میں نے یہ بات سوچی, ایک دم میرے ذہن میں ایک واقعہ آیا, جو واقعہ میں آپ کے ساتھ بھی بیان کرنا چاہتی ہوں. اور اس سے ہمیں حوصلہ ملتا ہے کہ خدا کسی کا طرفدار نہیں, خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے, خدا کسی نہ کسی صورت میں ہم سے ہمیشہ بولتا ہے. And God doesn't favor anyone. So as soon as I thought that, thought came to my mind. کیونکہ خدا کے کلام میں لکھا ہے اس کی بھیڑیں اس کی آواز سنتی ہیں اور وہ کسی غیر کے پیچھے نہیں جائیں گی. Because the sheep of Jesus listen to his voice and they don't follow anyone else. اور یہ جس طرح سے اس کو خداوند نے بتایا کہ یہاں پر یہ کوئی ڈینجرس کیڑا ہے, کوئی بھی پوائزنس کوئی چیز تھی جس نے گھر میں چلے جانا تھا, خدا نے اسے منع کیا. اسی طرح سے میں آپ کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کرتی ہوں. یہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ ہم پاکستان میں تھے, اور پاکستان میں گرمیوں کے دنوں میں باہر سوتے ہیں, تو اب بچے باہر سوئے ہوئے تھے. میں رات کو جب میں نے اپنا اندر کا کام برتن وغیرہ دھو لیے, تقریباً کوئی 12 بجے سے اوپر کا ٹائم ہوگا, تو میں باہر آئی صحن میں بچوں کے پاس. So one time in Pakistan, during the summertime we sleep outside. So the kids they were sleeping outside. تو جب بچے صحن میں سوئے ہوئے تھے, میرے ذہن میں آیا اچھا گرمی ہے, تو یہ پاس ہی باتھ روم ہے, یہاں سے میں ٹب سے پانی ان کی وہ صحن میں پھینکتی ہوں تاکہ ذرا ٹھنڈی ٹھنڈی سی ہوا آئے. So I decided to put water on the ground so it becomes more cold. تو جب میں نے پانی پھینکا اور وہ اس نے جانا تھا, نالی میں جانا تھا, ڈرین ہونا تھا پانی نے, تو وہ جو جہاں سوراخ تھے جس میں سے پانی نے نیچے جانا تھا, وہاں وہ سارا پانی ادھر اکٹھا ہو گیا, تو میں ادھر پتوں کو اپنے ہاتھ سے اٹھانے لگی. So the water it all gathered in one place, and because the leaves were blocking it, so I went to move them out. اور جب میں پتوں کو بالکل جیسے یہ وہ سوراخ ہے جہاں پہ پانی اکٹھا تھا, میرا ہاتھ بالکل اس کے قریب آیا اور میں پتے اٹھانے لگی, تو میرے ذہن میں آیا نہیں میں لائٹ آن کر لیتی ہوں, تو میں نے لائٹ آن کی. So as soon as I was about to grab those leaves, I first thought I should turn on the light. اور جب میں نے لائٹ آن کی تو وہاں اتنا بڑا ایک سانپ تھا. And when I turned on the light, there was a snake there. اور خداوند کا یہ خدا کی محبت ہے, خدا نے خود ہی میرے ذہن میں ایسی سوچ ڈالی کہ میں وہاں پہ پانی ڈالوں اور پانی سے سانپ ادھر آ جائے تاکہ وہ کسی کو کاٹ نہ لے. اور پھر جب میرا ہاتھ بھی قریب گیا, خدا نے مجھے بھی روکا کہ میں اس بلوکیج کو اپنے ہاتھ سے ایسے نہ ہٹاؤں. And this is the love of God, that the snake not only moved away from the kids, but also before turning on the light, God, before reaching to grab that, God said to turn on the light. اور پھر جیسے لکھا ہوا ہے کامل محبت خوف کو دور کر دیتی ہے. اب وہ محبت اپنی ذات سے, اپنے بچوں سے تھی, جس نے میرے اندر یہ حوصلہ ڈالا کہ میں سانپ کو مار دوں. And because love takes away fear, so I killed that snake. اور خداوند ہمیشہ ہم سے کسی نہ کسی طرح سے بات کرتا ہے. خدا ہمیں بہت پیار کرتا ہے, کیونکہ لکھا ہوا ہے جب اس نے اپنا بیٹا ہی دینے سے انکار نہیں کیا تو وہ ہمیں دوسری چیزیں کیوں نہیں دے گا, وہ اپنی محبت کو کس طرح سے ہم سے ہٹا سکتا ہے. And God loves us so much. If He gave us His Son, then why not other things? تو اب ہم کچھ مثالوں پہ غور کریں گے کہ فقیوں اور فریسیوں نے اپنے خمیر کو کس طرح سے بار بار اس کا اظہار کیا, اور وہ خمیر آخر ان میں اس نے اتنا برا اثر پیدا کیا کہ انہوں نے اس خمیر نے یسوع مسیح کو صلیب پہ چڑھا دیا. So let's look at some examples of the yeast of the Pharisees that put Jesus on the cross. تو آئیے ہم خدا کے کلام میں سے لوکا 4 باب اس کی 16ویں آیت پھر 21 اور 25 آیت کو پڑھیں گے. یہاں لکھا ہے,
اور وہ ناصرت میں آیا جہاں اس نے پرورش پائی تھی، اور اپنے دستور کے موافق سبت کے دن عبادت خانہ میں گیا اور پڑھنے کو کھڑا ہوا، اور وہ ان سے کہنے لگا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا۔ اور پھر 22ویں آیت میں تعجب کر کے کہنے لگے، یعنی وہ سارے وہ جو فقی فریسیاں تعجب کر کے کہنے لگے، کیا یہ یوسف کا بیٹا نہیں؟ پھر 24ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے کہا، میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں مقبول نہیں ہوتا، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ ایلیا کے دنوں میں جب 3.5 برس آسمان بند رہا، یہاں تک کہ سارے ملک میں سخت کال پڑا، بہت سی بیوائیں اسرائیل میں تھیں، لیکن ایلیا ان میں سے کسی کے پاس نہ بھیجا گیا مگر ملک کے سیدا کے شہر سارپت میں ایک بیوہ کے پاس۔ اور الیشا نبی کے وقت میں اسرائیل کے درمیان بہت سے کوڑی تھے، لیکن ان میں سے کوئی پاک صاف نہ کیا گیا مگر نعمان سوریانی۔ In Luke chapter 4, verse 16, 21 to 25 we read, He went to Nazareth, where he had been brought up, and on the Sabbath day he went into the synagogue, as was his custom. He stood up to read. He began by saying to them, Today this scripture is fulfilled in your hearing. Truly I tell you, he continued, no prophet is accepted in his hometown. I assure you that there were many widows in Israel in Elijah's time, when the sky was shut for 3.5 years, and there was a severe famine throughout the land. Yet Elijah was not sent to any of them, but to a widow in Zarephath in the region of Sidon. And there were many in Israel with leprosy in the time of Elisha the prophet, yet not one of them was cleansed, only Naaman the Syrian. تو یہاں اب ہم اس پہ غور کرتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کہا، اور پھر آگے ان کا آگے ریئیکشن کیا ہوا۔ تو ہم نے 16ویں آیت میں دیکھا کہ یسوع مسیح ناصرت میں آیا۔ ناصرت وہی جگہ جہاں یسوع مسیح نے پرورش پائی ہے، اور یسوع مسیح کا یہ دستور تھا، وہ ہر روز بھی ہیکل میں جاتا تھا، اور سبت کے دن بھی اپنے دستور کے مطابق وہ عبادت خانے میں گیا ہے، اور یسوع مسیح پڑھنے کے لیے کھڑے ہیں۔ So in verse 16 we read that Jesus has gone up to Nazareth where he was born, and as his custom was, he used to go to the temple every day, but also on the Sabbath day. اور 21ویں آیت میں ہم نے دیکھا کہ خداوند یسوع مسیح نے کیونکہ یہاں پہ میں نے کافی چیزوں کو کاٹ کے بس وہ باتیں لی ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے ان کے ساتھ کیا کیا بات کی ہے۔ تو 21ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ یا اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح نے یسایہ نبی کا صحیفہ پڑھا، اور اس میں لکھا ہوا تھا کہ خداوند خدا کا روح مجھ پر ہے، اس لیے کہ اس نے مجھے بھیجا ہے کہ حلیموں کو خوشخبری سناؤں۔ And this is the time when Jesus read from the book of Isaiah that God has sent me to deliver the captives and set them free. اور پھر 21ویں آیت میں خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہو گیا ہے۔ And then Jesus says that today this scripture has been fulfilled. یعنی جس کے اوپر خدا کا روح ہے، جو مسیح ہے، وہ میں ہی ہوں۔ So Jesus was saying that I am the Messiah. تو اب وہ 22ویں آیت میں لکھا ہوا ہے کہ وہ تعجب کرنے لگے، وہ بڑے ایک تعجب بھی کیا، انہوں نے وہ غصے میں بھی آئے، اور ان کے دل میں یہ تھا کہ یہ تو یوسف کا بیٹا ہے، یہ اپنے آپ کو مسیح کیوں کہہ رہا ہے؟ And when people heard Jesus say that he's the Messiah, they didn't like it because they said, we know his parents. تو خداوند یسوع مسیح ان کو کہتے ہیں کہ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا۔ And Jesus said that a prophet, he's not respected in his hometown. اب خداوند یسوع ان کو پرانے عہد نامے کی 2 مثالیں دیتے ہیں جہاں پر جنہوں نے خداوند کی عزت کی اور خداوند نے ان کے اوپر رحم کیا۔ So Jesus gives them example of from the Old Testament where God had mercy. اور یہ ایک سارپت کی بیوہ ہے جو ایلیا کے وقت میں تھیں، So one is the widow and the other one, اور دوسرا نعمان نعمان سوریانی، and the other one is the man the Syrian, جو کوڑی تھا۔ who's a leper. تو خداوند یسوع نے انہیں کہا کہ تمہیں میں بتاتا ہوں کہ ایلیا کے وقت میں اسرائیل میں بہت ساری بیوائیں تھیں، بہت سارے لوگ تھے جو کال کی حالت میں ان مشکل میں تھے، لیکن خدا نے ایلیا کو صرف ایک عورت کے پاس، ایک بیوہ کے پاس بھیجا جو سارپت کی رہنے والی تھی۔ So Jesus is saying that during the time of Elijah there were so many widows there, but God sent Elijah only to one of them.
اور کیونکہ اس وقت 3.5 سال تک آسمان بند رہا, بارش نہیں ہوئی, بہت زبردست قسم کا شدید کال تھا. Because for 3.5 years then there was a famine. اور پھر اسی طرح خداوند نے ایک اور مثال دی کہ ایلیا کا جو آگے کے بعد جو دوسرا نبی تھا وہ الیشا تھا. تو خداوند نے کہا الیشا کے وقت میں بھی بہت سارے کوڑی تھے, لیکن صرف ایک کوڑی تھا نعمان جسے خدا نے الیشا کے وسیلے سے شفا دی تھی. And after Elijah came Elisha, and only one leper was healed during that time. تو اب ہم اگلی سلائیڈ میں دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ والی تعلیم دی ہے, اور اس پہ جو ان سے سارے لوگ جو عبادت خانے میں تھے ان کا کیا رد عمل ہوا. So what was the reaction of the people at this time? تو لوکا کی انجیل یہی 4 باب ہے. 4 باب کی 27 سے 23 آیات میں لکھا ہے, جتنے عبادت خانہ میں تھے ان باتوں کو سنتے ہی قہر سے بھر گئے اور اٹھ کر اس کو شہر سے باہر نکالا اور اس پہاڑ کی چوٹی پر لے گئے جس پر ان کا شہر آباد تھا, تاکہ اسے سر کے بل گرا دیں, مگر وہ ان کے بیچ سے نکل کر چلا گیا. So in Luke chapter 4, verse 27 to 30 we read, all the people in the synagogue were furious when they heard this. They got up, drove him out of the town, and took him to the brow of the hill on which the town was built, in order to throw him off the cliff. But he walked right through the crowd and went on his way. اب ہم نے وہ باتیں بھی سنی ہیں جو خداوند نے کہی ہیں, اور اب ان کا عمل بھی دیکھ رہے ہیں اور ان کی سوچ بھی دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے وہ ساری باتیں سن کے ان کا عمل کیا ہوا ہے, یہ غصے سے بھر گئے. So after hearing all this teaching of Jesus, their reaction was to get angry at Jesus. اور انہوں نے کیا کیا, جیسے کہ آپ اس تصویر میں بھی دیکھ رہے ہیں, بہت سارے لوگ ہیں, انہوں نے یسوع مسیح کو شہر سے باہر نکالا ہے, ایک پہاڑ کی چوٹی پہ لے گئے ہیں تاکہ یسوع مسیح کو سر کے بل نیچے گرا دیں. And in the photo there you can see that all these people, they take Jesus to a cliff so they can throw him off. لیکن یہ خداوند کی حضوری چونکہ یسوع مسیح کے ساتھ تھی, اور یسوع کے ساتھ کچھ بھی نہیں ہو سکتا تھا, کوئی ایسا قدم جو ابلیس کی طرف سے اس کو نقصان پہنچانے کا ہو وہ یسوع مسیح کے ساتھ نہیں ہو سکتا تھا, کیونکہ یسوع مسیح کی پروٹیکشن آسمان سے تھی. But no harm could come to Jesus because he had heavenly protection. اور ایک بہت بڑا معجزہ میں نظر آتا ہے کہ اتنے ڈھیر سارے لوگ ہیں, لیکن کلام میں لکھا ہے کہ یسوع مسیح ان کے بیچ میں سے نکل کر چلا گیا. And even with so many people there, it's a big miracle. Jesus just walks through them. تو اب جس طرح سے ہم کوئی فیصلہ کرتے ہیں, کہتے ہیں اچھا ایک طرف پارٹی ہے فقیوں اور فریسیوں کی, ایک طرف یسوع مسیح کی. اب فرض کرو کہ کسی جج کے پاس جا گئے ہیں, اب یہ فقی فریسی کہہ رہے ہیں یسوع مسیح نے یہ کیا یہ بولا, اور یسوع مسیح کے الفاظ بھی ہمارے سامنے ہیں اور فریسیوں کا عمل اور ان کی سوچ بھی ہمارے سامنے ہے. So if we make 2 parties and there's Jesus and then there's the Pharisees on one side. اور اس وقت جج آپ سارے ہیں, ہم سارے ہیں, اور آئیے ہم اس ٹیبل پہ غور کرتے ہیں اور اس میں دیکھتے ہیں کہ یسوع مسیح نے کیا کہا اور جو فقی فریسی ہیں ان کا رد عمل کیا تھا اور ان کی سوچ کیا تھی اور ان کا خمیر کیا تھا. So let's see what Jesus said and the reaction of the Pharisees. تو سمجھیں کہ یہ ایک پنچایت ہے, یہ ایک وہ جگہ ہے جہاں پہ ہم فیصلہ کریں گے کہ دونوں میں سے کون ٹھیک ہے. So let's act as the judge right now and let's see who's correct. اب آپ پہلے پوائنٹ پہ دیکھیں. پہلا پوائنٹ اس میں یہ ہے کہ یسوع مسیح نے یسایہ کا صحیفہ پڑھا اور یسوع نے کہا آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہوا. So if we look at the first point there, it says Jesus said, "Today this scripture is fulfilled in your hearing." اور یہاں جو فقی فریسیوں کی سائڈ کا ہے اس میں پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ جب انہوں نے یہ سنا ہے یہ نوشتہ یسوع کے بارے میں نہیں ہے, یعنی مسیح کے بارے میں نہیں ہے, یہ مسیح نہیں ہے. یعنی یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ میں مسیح ہوں, آج یہ نوشتہ تمہارے سامنے پورا ہو گیا ہے. خدا نے جس مسیح کو بھیجنا تھا وہ میں ہوں. لیکن دوسری طرف فقی فریسیوں کا ذہن کیا کہہ رہا ہے کہ نہیں یہ غلط کہہ رہا ہے, یہ مسیح نہیں ہے. And the Pharisees are saying, "No, this scripture is not about you." پھر خداوند یسوع مسیح نے دوسرا نمبر جو ہے وہاں پہ یسوع مسیح کہہ رہے ہیں کہ کوئی نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا. And then in the second point Jesus is saying,
no prophet is accepted in his own hometown. لیکن جو فریسیوں کی سوچ ہے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ یہ اگر کہہ رہا ہے کہ کوئی نبی اپنے آپ کو کوئی نبی اپنے وطن میں عزت نہیں پاتا تو ہم تو اسے نبی سمجھ ہی نہیں رہے ہیں, یہ نبی ہے ہی نہیں ہے. And the Pharisees are saying that he is not even a prophet. اب یسوع مسیح تیسرے نمبر پہ ایلیا, یسوع مسیح دو مثالیں دے رہے ہیں کہ ایلیا کے وقت میں سارپت میں صرف ایک ایماندار عورت ایسی تھی, ایک ایماندار بیوہ تھی, جس کی وجہ سے, یعنی یہاں ہم یہ کانسیپٹ نہیں لے رہے کہ اور بہت ساری اور کوئی ایماندار نہیں ہے, لیکن خداوند نے چنا اس کو, اور اس کی کوئی جو بھی ریزن ہے خدا کو پتہ ہے کہ لکھا ہوا ہے کہ وہاں پر بہت ساری بیوائیں تھیں, لیکن خدا نے اس ایک ایماندار بیوہ کے گھر میں ایلیا کو بھیجا. And then in the third point we read that in the time of Elijah only a widow of Zarephath and her whole family satisfied with food, but not others, and out of many lepers only Naaman was healed at the time of Elisha. ہاں, اور لیکن اب یہ جو ان سے فریسی ہیں اس میں سے یہ پوائنٹ کیا لے رہے ہیں, یہ سوچ رہے ہیں, لکھا جیسے یہاں پہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایلیا اور الیشا کے وقت میں جن لوگوں نے اپنا معجزہ نہیں پایا, ہمیں ان جیسا یسوع نے کیوں کہا, ہمیں کیوں نعمان جس نے اپنا معجزہ حاصل کیا اور سارپت کی بیوہ جس نے اپنے لیے ایک بہت بڑا معجزہ حاصل کیا, ہمیں ان جیسا کیوں نہیں ٹھہرایا, ہمیں کیوں یہ کہا گیا ہے کہ یہ صرف وہی والے یہی دو شخصیات تھی جنہوں نے معجزہ پایا, باقیوں نے نہیں پایا, ہمیں یسوع نے باقیوں کے ساتھ کیوں ملایا ہے. And the Pharisees to this, their reaction was that why are we being compared to the people who didn't receive the miracle at the time of Elisha and Elijah. یہ ان کے خمیر تھے کہ خداوند کی تعلیم میں سے انہوں نے اپنے لیے تربیت اور درستی اور کریکشن کو حاصل نہیں کیا. And this is the yeast of the Pharisees, that they never understood the correction of Jesus. اور اگر ان کے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ نہیں یہ نبی نہیں ہے, نہیں یہ نوشتہ اس کے وسیلے سے پورا نہیں ہوا, تو انہوں نے تحقیق کرنے کی کوشش بھی نہیں کی. And even if they didn't understand what Jesus was saying, they never tried to understand what he was saying. اور اگر یسوع مسیح انہیں بتا رہے ہیں کہ تم اس طرح کی کیٹیگری میں نہیں آتے ہو جس طرح سے نعمان اور سارپت کی بیوہ جن پہ خدا نے رحم کیا, تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ ہم اپنے آپ کو دیکھیں اور چیک کریں کہ کون سی بات ہمارے اندر ہے جس وجہ سے ہم اپنے خدا کی بخشش کو اپنے لیے حاصل نہیں کر سکتے ہیں. And what Jesus was saying to them, they didn't try to take that correction for themselves. اور آج اس میں ہمارے لیے خداوند کی طرف سے ایک پیغام یہ بھی ہے کہ اگر کوئی بات ہے, ہمیں کسی بھی انسان کی سن کے ہمیں اگر غصہ آتا ہے اور ہم تربیت کو حاصل نہیں کرتے ہیں, تو وہ ہمیں بہت آگے تک لے جائے گا جہاں پہ ہم خدا کی سزا کے نیچے آئیں گے, جیسے فقی فریسی آئے تھے. And this is what we should also learn, that we should take the correction when others correct us. اور شاید ہم ایک راست باز کو اپنی زندگی میں سے نکال کے دور پھینک دیں. And by not taking the correction, we might move the righteous man away from our life. اور اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے ہم یہ کہیں کہ نہیں میں اپنے کان بند کرتا ہوں, میں اس شخص کی بات سننا ہی پسند نہیں کرتا, اسے دیکھنا ہی پسند نہیں کرتا. And we might say that I don't even want to look at this person. تو خداوند کا کلام آج ہمیں یہ بھی بتا رہا ہے کہ فقیوں اور فریسیوں کے خمیر کی طرح اپنے اندر خمیر نہیں رکھنا. So this is what we are learning from today's God word, to not keep the yeast in our life. اور جو کچھ بھی ہمارے اندر آئے وہ صرف خدا کے کلام کی سوچ ہمارے اندر آئے. And whatever comes in our life, it should only be the thinking of اور Jesus. جو کچھ کلام کے ساتھ مطابقت رکھتی ہے بات, وہ ہمارے اندر آئے, لیکن جو کلام کے ساتھ مطابقت نہیں رکھتی ہے ہم اسے اپنی زندگی میں نہ لیں. And whatever is according to the word of God, we only allow that into our life. اور خدا مغرور کا مقابلہ کرتا ہے, اور یہ بھی ایک مغروری ہے, بلند نظری رکھنا کہ میں اپنی کسی غلطی کے اوپر غور کرنا چاہتا نہیں ہوں, میں یہ سوچتا ہوں کہ اس سے میری بے عزتی ہوئی ہے, میں ہرٹ ہو گیا ہوں. And God, he battles with the proud, and we shouldn't have this type of mindset. اور جو ہم خداوند کی ٹیم کے لوگ ہیں, And we are the members of the team of Christ. تو ہمارے لیے خدا کے کلام میں
جو حوصلہ افزائی کی بات ہے ہم اسے دیکھیں گے عبرانیوں 2 باب اور اس کی 18ویں آیت. یہاں لکھا ہے کیونکہ جس صورت میں اس نے خود ہی آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا تو وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے. سلائیڈ نمبر 8 نہیں ہے. ہیبریو چیپٹر 2 verse 18. In Hebrews chapter 2 verse 18 we read, it says, because he himself suffered when he was tempted, he is able to help those who are being tempted as well. تو یہ ایک بہت ہمارے لیے حوصلہ افزائی کی بات ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ خداوند یسوع مسیح خود ان آزمائشوں میں سے گزرے جہاں پہ یسوع مسیح کو ریجیکشن کا سامنا ہوا. So the word of God is saying that we are blessed because Jesus, he himself went through the temptations we face. لکھا ہوا ہے اس نے آزمائش کی حالت میں دکھ اٹھایا. He took on punishment. دکھ اٹھایا, سفرنگ اس نے حاصل کی اور وہ ان کی بھی مدد کر سکتا ہے جن کی آزمائش ہوتی ہے. It says that he suffered and he was tempted and he's also able to help those who are being tempted. تو جب کبھی ہم ایسی آزمائش میں سے گزریں, ریجیکشن کی آزمائش میں سے اور اپنے بارے میں غلط فہمیوں کی آزمائش میں سے, تو خداوند کا کلام کہتا ہے کہ اس سے پہلے خداوند یسوع مسیح ان حالات میں سے گزرے ہیں. So when we are being rejected or we go through some type of temptation, the word of God is saying that Jesus has been there already. اور جیسے خداوند نے آسمان کی بادشاہت کو قائم کرنے سے وہ رکا نہیں, اسی طرح سے خدا ہمیں بھی کہتا ہے کہ ہم اپنی روشنی کو پھیلانے سے کبھی نہ رکیں. So like Jesus never stopped spreading the gospel, so we should also never stop spreading the light. اور پھر متی 5واں باب اس کی 11ویں 12ویں آیت میں لکھا ہوا ہے, And then in Matthew chapter 5 verse 11 and 12 we read, جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے اور ستائیں گے اور ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے, اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. it says, blessed are you when people insult you, persecute you and falsely say all kind of evil against you because of me. Rejoice and be glad, because great is your reward in heaven. For in the same way they persecuted the prophets who were before you. تو یہ جو یسوع کے ٹیم کے لوگ ہیں, ہم سب یسوع کی ٹیم کے لوگ ہیں, تو ہمیں خداوند کہتا ہے کہ اپنا دل برداشتہ نہیں ہونا, ہمت نہیں ہارنی ہے. And Jesus is saying to us, don't lose heart. جب میرے سبب سے لوگ تم کو لعن طعن کریں گے, ستائیں گے, ہر طرح کی بری باتیں تمہاری نسبت ناحق کہیں گے تو تم مبارک ہوگے. Jesus is saying when people persecute you, they say all type of evil against you, then rejoice. خوشی کرنا اور نہایت شادمان ہونا, Be happy and celebrate, کیونکہ آسمان پر تمہارا اجر بڑا ہے. because you have a great reward in heaven. اس لیے کہ لوگوں نے ان نبیوں کو بھی جو تم سے پہلے تھے اسی طرح ستایا تھا. Because even those who came before us, they were persecuted. تو یہ ہمیں نظر تو لوگ آتے ہیں, لیکن ان لوگوں کے اندر جو کام کر رہا ہوتا ہے وہ ابلیس ہوتا ہے, وہ شیطانی روحیں ہوتی ہیں جو کسی بھی انسان کو استعمال کر رہی ہوتی ہیں. And it's the evil spirits working through the person to persecute the Christians. اور اس وجہ سے خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہماری لڑائی گوشت اور خون کے ساتھ نہیں ہے. And that's why the word of God says that our fight is not against flesh and blood. جب سامری لوگ وہ خداوند کے کلام کو انہوں نے قبول نہیں کیا اور وہاں پہ یسوع کے شاگرد گئے تاکہ وہاں پہ کوئی یسوع کے لیے میٹنگ کا ارینج کریں. And when the Samaritans, they didn't accept Jesus. تو یعقوب اور یوحنا انہوں نے کہا کہ خداوند تو اگر اجازت دے تو ہم آسمان سے کہیں کہ آگ آئے ان سب کو بھسم کر دیں. Then some of the disciples of Jesus said to allow us to bring fire down from heaven. تو خداوند نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ تم کس روح کے ہو, And Jesus said, you don't know what spirit you are talking کہ from. میں لوگوں کو بچانے آیا ہوں, لوگوں کو ہلاک کرنے نہیں آیا. That I've come to save the people, not to destroy تو them. اسی طرح سے جب لوگ خدا کے لوگوں کو لعن طعن کرتے ہیں, ستاتے ہیں, تو پھر ہمارے اندر سے کسی بھی انسان کے لیے کبھی بھی بری سوچ نہ اٹھے کہ اچھا خدا اس کے ساتھ ایسا کرے ایسا کرے.
So whenever people persecute us, we should never have that wrong mindset for God to punish them. खुदावंद ने कहा है कि तुम्हारे अंदर एक खुशी होनी चाहिए, एक शादमानी होनी चाहिए कि तुमने कलाम को बयान किया है, Instead, God says, be happy that you are speaking my word, कि तुम खुदा के खादम बने हो, that you are the messengers of तुमने God. खुदा की लाइट को कायम रखा हुआ है, उसे किसी पैमाने के नीचे, किसी प्याले के नीचे नहीं रख दिया. And you are spreading the light of God. तो इसलिए खुदावंद का कलाम हमें बताता है कि अपने अंदर हमेशा खुशी रखनी है और कभी किसी इंसान के खिलाफ नहीं होना. And this is what the word of God is saying, to be happy. और अगर हमारे अंदर किसी इंसान के लिए सख्ती और तलखी और नफ़रत पैदा होती है, तो इसका मतलब है कि खुदा हमें बता रहा है कि तुम देखो तुम किस रूह के हो. And never be hard against anyone. And if we do, we should analyze ourselves. खुदावंद यीशु मसीह अपनी खिदमत के दौरान सारा वक्त फ़की फरीसियों की जो मुखालफत है उससे सहते रहे हैं. And Jesus always, he endured and the temptations. लेकिन यीशु मसीह हमेशा उनको सिखाते रहे हैं, उनको तालीम देते रहे हैं, उनको दुरुस्त करते रहे हैं. But Jesus always taught them and he corrected them. लेकिन खुदावंद यीशु ने कभी किसी पे लानत नहीं की. Jesus never insulted anyone. यहाँ तक कि जब वो स्लीप पे था तो फिर भी उसने कहा है, बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये जानते ही नहीं है, इन्होंने मुझे समझा ही नहीं है. बाप इन्हें माफ़ कर क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या करते And हैं. even when Jesus was on the cross, Jesus said, Father, forgive them, for they don't know what they do. तो आज हमने खुदा के कलाम में से एक ऐसी एग्जांपल ली है जहाँ पे फ़कियों फरीसियों वो हर जगह पे मौजूद होते थे और वो यीशु की मुखालफत करते थे, और फ़कियों फरीसियों ने यीशु मसीह की बातों को गलत लिया, यीशु को मारना चाहा. लेकिन हमें खुदावंद बताता है कि वो ख़ुद भी इसी तरह आजमाइशों में से गुजरा है, वो अपने लोगों की भी मदद करने के लिए उनके साथ हैं. And this is what we learn from today's word, that Jesus has went through the temptation and he also helps those who go through them. और इसी टॉपिक को किसी और वक्त जब भी खुदावंद ने मौका दिया हम इसको जारी रखेंगे, और कुछ जो मिसालें हैं खुदा के कलाम में से उनको देखेंगे कि खुदावंद ने जो बातें कही हैं और दूसरे लोगों ने, फ़कियों फरीसियों ने अपने ख़मीर के मुताबिक उनको कैसे लिया, और खुदावंद हमें भी कहता है कि तुम भी इन चीज़ों में से गुजरोगे और बेदिल ना होना. And as God allows, we will continue with this topic. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें. Let's pray. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. खुदा बाप तेरा शुक्र हो. Lord, we thank you खुदावंद तेरा शुक्र हो, तू रहीम है, तू मेहरबान है. that you are full of mercy खुदावंद तू भला है और बड़ा साबर है. and you are very patient with us. और खुदावंद तू बहुत लंबे अरसे तक इंसान को वक्त देता है, उसे बहुत सारे तरीक़ों से उसे सिखाता रहता है. For a long time you teach us and through different ways. खुदावंद हम तेरे कलाम के लिए तेरा शुक्र करते We हैं. thank you for your word खुदावंद तेरी वफादारियों के लिए तेरा शुक्र करते हैं. and for your faithfulness to खुदावंद us. तेरे बख्शे हुए सांचे के लिए जिसमें तू अपने लोगों को ढालता है उसके लिए तेरा शुक्र And करते for हैं. your formwork that you shape us into. खुदावंद यीशु जी हम चाहते हैं हम सबों को जो हम इस वक्त सुन रहे हैं, तेरा कलाम बोल रहे हैं, खुदावंद मुझे और सब सुनने वालों को खुदावंद अपने सांचे में डाल. And Lord, this is what we pray, that you put us in your formwork, all of us. और खुदावंद यीशु जी हम किसी भी गलत फहमी को अपने ज़हन में ना आने दें, And we never allow any misunderstanding to corrupt our mind, बल्कि हर वक्त उससे बात करते रहें, but always talk to you. हर वक्त उससे बात करते रहें. We always communicate with you. खुदावंद यीशु जी जब हम तुझसे बात करते हैं तो तेरी हुजूरी की खूबसूरती, तेरी हुजूरी की तसल्ली खुदावंद हम अपने ऊपर देखते हैं. खुदावंद When we talk with you, Lord, we feel your presence and your holiness with us. तेरा शुक्र हो तू हमारे साथ है. We thank you that you're ये with us. शुक्रगुजारी और दुआ तेरे हुजूर मकबूल ठहरे, We ask this in the name of Jesus. क्योंकि हमने सब कुछ मांगा यीशु मसीह के नाम में. In the name of Jesus. आमीन. Amen. ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर भी हो. हमारे रोज़ की रोटी आज हमें दें, और जिस तरह हम अपने कसूरवारों को माफ़ करते हैं तू भी हमारे कसूर हमें माफ़ कर, और हमें आजमाइश में ना पड़ने दें बल्कि बुराई से बचा,
کیونکہ بادشاہت اور قدرت اور جلال ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ خداوند تجھے برکت دے اور تجھے محفوظ رکھے، خداوند اپنا چہرہ تجھ پر جلوہ گر فرمائے اور تجھ پر مہربان رہے، خداوند اپنا چہرہ تیری طرف متوجہ کرے اور تجھے سلامتی بخشے، آمین۔